عطا کرے گا. مشرکین کو, منافقین کو اور کفار کو ان کو جہنم دے گا, اور منافقین کو ذرا وہ زحمتوں والا جہنم دے گا. یعنی کافروں اور مشرکوں سے قرآن کے جملے ہیں, اس لیے کہ منافق کی روش پر قرآن کو زیادہ غصہ ہے, لہذا اس نے کہہ کے ڈانٹا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جہنم کے سب سے آخری طبقے, یعنی یہ سمجھیے جہنم کے دیکھ کی کھرچن. منافق اسے کہتے ہیں دل میں کچھ منہ کا کچھ, اور نفاق سے جو شے بچاتی ہے اس کا نام ہے حب حیدر. اب یہ سارے اعمال ہو گئے. اب اعمال کے بعد ہمیں کراس کرنا ہے, کچھ پار کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ پل صراط. اللہ, یہ میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے اور آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس سے مخاطب کوئی دوسرے نہ قوم ہے نہ قبیلے, سیدھی سی بات سنیے. اس لیے کہ جن کے پاس موٹر کار ہے اور اللہ نے دی ہے اور وہ گاڑی پر چڑھ گیا ہے, ان کو کسی کے رائڈ کی کیا ضرورت ہے؟ گاڑی سے آئے ہوئے اپنی گاڑی سے جائیں گے. تو جو بیچارہ لفٹ لے کے آیا ہے رائڈ کی اس کو ضرورت ہے نا. ہمارے بھائیوں کے یہاں تو پل صراط پار کرنے کی سواری ہے. انہوں نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے, حدیث میں بھی لے کے آ گئے اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت بھی لے آئے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے بقرعید کے دن اس پر بیٹھ کے ہم چلیں گے. اور راستہ بھی علماء نے بتایا آگ سے زیادہ گرم, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باری. بس یہ علامت تھی. لیکن یہ حدیث ہمارے یہاں بھی ہے, علامتی حدیث ہمارے شیخ جعفریہ میں بھی ہے کہ وہ جو راستہ ہے وہ بال سے زیادہ باریک, آگ سے زیادہ گرم, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. اب وہ راستہ جو ہے وہ اصل میں زحمتوں کا پورا خلاصہ ہے ان 3 لفظوں میں, آگ سے زیادہ گرم, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک. خالد بن شبیر ایک حیدرآباد کے بزرگ, انہوں نے ایک فضائل علی میں کتاب لکھی کلمۃ الحق. اس میں تو انہوں نے صاف کلیئر کر دیا کہ یہ پل صراط ہے بھی تو دشمنان علی کے لیے ہے, محبان علی کے لیے نہیں. اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ پل صراط تک ہم جائیں گے اور علی والا اپنے عادت کے مطابق زحمت والے راستے کو دیکھ کے یا علی کہے گا. اس نے یا علی کہا, ایک بجلی چمکی وہ اس پر. یہ ان کے خیالات تھے جو میں نے آپ کو سنائے. میں تو پوری تفصیل آپ کو سناؤں گا کہ ہمیں راستہ چاہیے اور کیسے چاہیے اور کیسے جانا ہے اور کیا کرنا ہے. وہ انہوں نے تو اب ذرا دیکھ لیجئے, بال سے زیادہ باریک, آگ سے زیادہ گرم, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. تو بھائیوں نے موٹے موٹے بکرے ذبح کیے, ان کو تو سواری مل گئی. ہمارا کیا ہوگا؟ سارے پرابلمز تو ہمارے لیے ہیں نا. اس لیے کہ ہمارے لیے نہ کوئی ایسی حدیث ہے کہ تمہیں شیر پار کرائے گا, تمہیں گھوڑا پار کرائے گا, تمہیں بھیڑ پار کرائیں گے, تمہیں دمبا پار کرائے گا, تمہیں کچھ تو ہے نہیں. تو سواری کی درکار تو ہمیں ہے نا, ضرورت تو ہمیں ہے نا. لیکن عجیب و غریب بات ہے, بال سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, مطلب بڑا باریک راستہ ہے. اور راستہ وہ کوئی 4 لین ہائی وے نہیں ہے یا 495 نہیں ہے کہ 4-4-5-5 لین میں گاڑیاں چل رہی ہیں. وہ تو گاڑیاں ایک کے پیچھے ایک چلیں گی نا. اور باریک راستے پر اگر بائلنس ذرا برابر بھی امبائلنس ہوا تو قیامت ہے حدیث کہ وہ پل صراط سچویٹڈ ہے جہنم کے اوپر. گر گئے تو کام ہی ختم اور پار ہو گئے تو جنت. ایسی سواری سے جانا ہے. تو بھائیوں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بکریاں ہیں, بھیڑ ہے, اونٹ ہیں اور آپ کو چلے جانا ہے. لیکن ہمارے لیے بائلنس کیا ہوگا؟ ہم بائلنس دے کے برابر چلے نا. اس لیے کبھی آپ حضرات مدارے کا کھیل ویل دکھانے والے کو اگر دیکھا ہوگا, وہ ڈوری کے اوپر چلتے ہیں, رسی کے اوپر. ان سے کہیے وہ جو ہاتھ میں بانس کی کھپچی لیے وہ واپس کر دو, پھر وہ ایک قدم چل لے تو دکھا دیجیے.
وہ اصل میں پائلٹ اسی سے بناتا ہے. یعنی جتنا وزن ادھر ہو بالکل ایکوریٹ وزن ادھر بھی ہو, اور وہی پائلٹ اس کو آگے بڑھائے. ماشاءاللہ. تو کوئی دنیا میں دو چیزیں ایسی ہوں جو اعتبار سے وزن اس کے لیے میں آپ حضرات کو بہت اپنا وقت بچاتے ہوئے ایک حضور سرور کائنات کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ سنے گا. جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے توجہ خاص کا تعلیم کہ ایک موقع پر حضور پاک کے گھر میں سب موجود ہیں. یعنی یہ پنجتن پاک بھی ہیں اور جناب فضہ بھی ہیں اور جناب سلمان بھی ہے. خیر سلمان تو اہل بیتی میں ہیں. یہ سب ہیں اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب جب یکجا ہوئے ہیں تو اللہ خاموش نہیں رہا. جب جب یہ ایک جگہ ہوئے ہیں تو اللہ خاموش نہیں رہا. کچھ نہ کچھ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ بس ابھی یہ سب بیٹھے ہی تھے کہ جبریل امین آسمان سے نازل ہوئے. ایک روشن تشت نورانی ٹرے تشت وہ لے کر آئے اور اس تشت میں شہد رکھا ہوا ہے. شہد میں بال سے زیادہ باریک ایک نشان ہے. جبریل نے لا کے رکھا اور کہا اللہ کے رسول اللہ نے تحفہ درود و سلام کے بعد کہا ہے کہ آپ اور کل اہل بیت یہاں موجود ہیں, لہذا اس روشن تشت کے ذریعے اللہ آپ لوگوں سے ابھی مثالیں سننا چاہتا ہے. مثال دیتے ہیں علامت پڑھے لکھے حضرات ہیں اور آپ حضرات کی سماعتوں کا مجھے پورا علم بھی ہے. اور ذرا ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. یہ تاریخ میں حدیث تشت کے نام سے مشہور ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم وقت میں اس سے اچھا تحفہ ہمارے پاس نہیں تھا کہ پورا اسلام سمٹ جائے ایک حدیث میں. اور میں اپنے نتیجے تک پہنچ جاؤں. نعرے سلامت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پار ہونا ہے. تو اب میں یہ حدیث سنانے سے پہلے مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں ذرا وہ حکم پہلے ادا کر دوں. لفظ پار پر مجھے وہ شعر یاد آ گیا جو مجھے پڑھنا تھا. کیا پار کو ماشاءاللہ. کہ ایسا کچھ خالق کونین کو بھایا پانی, ایسا کچھ خالق کونین کو پایا پانی, ایسا کچھ خالق کونین کو بھایا پانی, اس نے دنیا کے لیے پہلے بنایا پانی. اور جب سے سائنس نے دامن ہے نچوڑا اس کا, روشنی بن کے زمانے پہ ہے چھایا پانی. اصل دو شعر کے لیے میں نے زحمت دی ہے, وہ تعمیل حکم کر رہا ہوں. روشنی بن کے زمانے پہ ہے چھایا پانی, پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا, خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی. پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا, خوب پہچانتا ہے. سمندر محبت اہل بیت میں ڈوب کے آخری شعر سنیے. پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا, خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی. اور کون کہتا ہے کہ پیتے نہیں دریا پانی, میرے عباس نے دریا کو پلایا. مگر یہ کہ ہمارے میزبان کچھ کہنے کے لیے آگئے, ہم سمجھے تھے کہ مجلس میں بیٹھنے کے لیے آگئے. بھئیہ ادھر بیٹھ جائیے, چار مصرے آپ کی نظر. اچھا آپ کے سلسلے سے چار مصرے پڑھوں گا, مگر ابھی پھر حکم ہو رہا ہے کہ پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا, خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی. کون کہتا ہے کہ پیتے نہیں دریا پانی, میرے عباس نے دریا کو پلایا. تمام مومنین کے ساتھ صاحب خانہ جو میزبان مجلس ہے ان کی نظر چار مصرے کہ عباس
रन में लगते हैं हैदर अभी अभी, अब्बास रन में लगते थे हैदर अभी अभी, बाजू कटा के बन गए जाफर अभी। अल्लाह मसले हाजिर के मसाइल के साथ, अब्बास रन में लगते थे हैदर अभी अभी, बाजू कटा के बन गए जाफर अभी अभी। मजलिस बपा है, फातिमा तशरीफ लाई है, जन्नत बना हुआ है मेरा घर अभी। जन्नत बना हुआ है मेरा घर रबी। एक सलावत पढ़ते हैं। वाला गुफ्तगू आपके हवाले। रोशन तश्त, तश्त में शहद, शहद में बाल से ज्यादा बारीक निशान। मैं तवज्जो खास का तालीम हूँ। अल्लाह मिसालें सुनना चाहता है। जिब्रील वहां पर खड़े, रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेटी आपने सुना, अली आपने सुना, अल्लाह मिसालें सुनना चाहता है। आपको अहले बैत मिसाल दी। इससे पहले कि अहले बैत मिसाल शुरू करे, नमखार कनीज किस्सा कहती है अल्लाह के रसूल, अगर इजाजत हो तो एक मिसाल मुझे याद है, तो इसके हवाले से मिसाल दूं। ये फिजा है जो कुरान से गुफ्तगू करती है। रसूल ने कहा फिजा ही है। अब फिजा मिसालें दे रही, मिसाल सुनिए, पूरी जिंदगी मिलेगी आपको इस हदीस में। फिजा आगे बढ़ी, आवाज दी, मैं अपनी शहजादी फातिमा को गवाह रख के अल्लाह को मिसाल सुनाती हूँ। क्या बात कही है। खुम्सो ज़कात कश से ज्यादा रोशन। मिसाल देना उससे अलामत वो है, एक चीज होती है तशबीह, एक चीज होती है तशबीह अलैह। खुम्सो ज़कात कश से ज्यादा रोशन। खुम्सो ज़कात का निकालना शहद से ज्यादा शीरी। खुम्सो ज़कात का निकालना शहद से ज्यादा शीरी। खुम्सो ज़कात निकाल कर मुस्तहक तक पहुंचा देना बाल से ज्यादा। हाथों को जोड़ के ईमान का 10वां दर्जा पांव पांव चल के आया। ईमान का 10वां दर्जा पांव पांव चल के करीब तश्त आके कहता है अल्लाह के रसूल आपको और अली मुर्तजा को गवाह रख के अल्लाह को अपनी मिसाल सुना रहा हूं। जिब्रील हमारी मिसाल अल्लाह को पहुंचा दे। ईमान तश से ज्यादा रोशन, लज्जते ईमान मोमिन के लिए शहद से ज्यादा शीरी। मरते दम तक ईमान पर कायम रहना बाल से ज्यादा। तश से ज्यादा रोशन, ईमान मोमिन के लिए शहद से ज्यादा शीरी। मरते दम तक ईमान पर बाकी रहना। कभी फज़ाइल अहले बैत, अज़ाए अहले बैत, अज़मत अहले बैत के लिए भोलेपन में ज़बान से कुछ जुमले निकल जाते हैं, संभल के रहिएगा। ईमान कभी कभी ऐसे रुखसत हो जाता है जैसे फूल से खुशबू। न बहुत ज्यादा बढ़ी हुई मजहबियत अल्लाह को पसंद है और न बहुत घटी हुई अकीदत अल्लाह को पसंद है। एतदाल में रहिए। और वो इसलिए कि अब इतना अकीदत में ना बढ़ जाइए कि अली को खुदा कह दीजिए, और इतना ना घटा दीजिए कि अली को लुच्चो लफंगों के साथ मिलाइए। मुझे कैसे माने तो हम बताते हैं, जैसे हम मानते हैं अल्लाह को वैसे मानिए, जैसे हम मानते हैं रसूलुल्लाह को वैसे मानिए। और हमारे मेयार तौहीद की मेयार ये है कि हम अली के होते हुए अल्लाह को मान रहे हैं। अली के होते हुए
کی بلندی ہے کہ لا الہ الا اللہ پہلے کہتے ہیں علی ولی اللہ بعد۔ سلمان فارسی ایمان تش سے زیادہ روشن، لذت ایمان مومن کے لیے شہد سے زیادہ شیریں، مرتے دم تک ایمان پر باقی رہنا بال سے زیادہ باریک۔ شہزادی دو عالمیان ہاتھوں کو جوڑ کے آگے بڑھی، اللہ کے رسول مومنوں کا ولی جنتیوں کا سردار گواہ ہے، اللہ کو ہماری مثال سنائیے۔ حجاب تش سے زیادہ روشن، حجاب عورت کے لیے شہد سے زیادہ شیریں، مرتے دم تک حجاب کو باقی رکھنا بال سے زیادہ باریک۔ رسول اللہ نے کہا علی تم مثالیں نہیں دو گے؟ اللہ کے رسول میں مثالیں دوں گا، علی تم ہی مثال دو۔ حسن حسین آگے بڑھے، کہا نانا میں بھی مثال دوں، کہا بیٹا تم دو مگر ذرا علی کو پہلے دے لینا دو۔ علی نے مثال دی، علم بھائی پوری زندگی علم تش سے زیادہ روشن، لذت علم طالب العلم کے لیے شہد سے زیادہ شیریں، اور جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ بال۔ امام حسن آگے بڑھے، نانا اجازت ہے؟ بہت جلدی جلدی ہمارا سفر ہے۔ حسن آگے بڑھے، نانا ہماری مثال اللہ کو سنائیے۔ حکومت، اب پوری حدیث سے سنیے آپ، حکومت تش سے زیادہ روشن، لذت حکومت حاکم کے لیے شہد سے زیادہ شیریں، اقتدار مل جانے کے بعد رعایا کے ساتھ انصاف کرنا بال سے زیادہ۔ حدیث کو کہیے تو 2 مرتبہ پڑھوں جو امام حسین نے کہا، لیکن اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے مگر تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے ہماری۔ اب وہ حدیث ذرا 2 مرتبہ پڑھ دوں گا۔ حسین آگے بڑھے، نانا اللہ کا ولی گواہ، ملائکہ کا سردار گواہ، ہماری مثال اللہ کو سنائیے۔ مہمان تش سے زیادہ روشن، مہمان تش سے زیادہ روشن، مہمان میزبان کے لیے شہد سے زیادہ شیریں، وقت رخصت تک مہمان کو راضی رکھنا بال سے۔ تش سے زیادہ روشن، مہمان میزبان کے لیے شہد سے زیادہ شیریں، وقت رخصت تک مہمان کو سبحان اللہ سبحان اللہ بال سے زیادہ باری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مثال ختم ہو گئی۔ جبریل نے کہا اللہ کے رسول مثال کہاں ختم ہوگی، آپ بچے سبحان اللہ۔ ہاں جبریل جاؤ اللہ کو ہماری مثال سناؤ۔ اللہ کا ولی گواہ ہے، کونین کی شہزادی کو گواہ رکھ کے اپنی مثال جبریل اللہ کو سنا رہا ہوں۔ رحمت تش سے زیادہ روشن، رحمت مسلمانوں کے لیے شہد سے زیادہ شیریں، رحمت پا کر شکریہ ادا کرنا بال سے زیادہ بال۔ حضرات میں اپنی مجلس کا نتیجہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ مثال ختم ہو گئی، جبریل نے تش لیا، گئے، ابھی گئے ابھی آئے، پھر آ گئے تو اللہ کے رسول نے کہا جبریل کیا ہماری مثالیں اللہ کو پسند نہیں آئی؟ جبریل نے پھر سے وہ تش زمین پر رکھی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اللہ کے رسول اللہ کو تو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا ایک مثال ہماری، ایک مثال ہماری بھی ہے۔ ہم نے اہل بیت کی مثالیں سنی، اب ہماری اہل بیت کو سناؤ جبریل۔ اچھا جبریل اللہ کی مثالیں کیا ہے تم سناؤ۔ اب جبریل کو اللہ کے رسول اللہ مثال دے رہا ہے، اہل بیت تش سے زیادہ روشن، محبت اہل بیت شہد سے زیادہ شیریں۔ اگر اب قیامت کا جملہ ہے، اس کے بعد جو جو خیالات آپ کے
دماغ میں آئے ہیں وہی ہمارے دماغ میں بھی آئے تھے، بسم اللہ. ایک دم سے کہانی الٹ گئی. جو آپ کے دماغ میں خیال آیا ہے نا وہ نہیں ہے جواب. جی آ گیا ہوگا خیال، سب جان رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں نا غلط خیال نہیں آئیں گے، سب اچھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل بیت نفس سے زیادہ روشن، محبت اہل بیت شہد سے زیادہ شیریں. اللہ کے رسول اللہ مثال سنا رہا ہے. اہل بیت نفس سے زیادہ روشن، محبت اہل بیت شہد سے زیادہ شیریں. اہل بیت کی عداوت دل میں رکھ کر پولے صراط سے گزرنا بال سے زیادہ. وہ پولے صراط زحمت طلب راستہ ہے، آگ سے زیادہ گرم، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، مگر دشمن اہل بیت کے لیے. اب دوستدار اہل بیت اس باریک راستے پر بھی چلے گا، اس لیے کہ جن کو بکریاں سہارا دے ان کو بکریاں مبارک، جن کو بھیڑ سہارا دے ان کو بھیڑ مبارک، جن کو جانوروں پر بھروسہ ہو ان کو جانور مبارک. ہمیں زبان رسالت مبارک، ہمیں رسول اللہ کا قول مبارک. کیا کہا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. دیکھ باریک راستے پر ایک دن جانا ہے، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک ہاتھ میں دامن قرآن لے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت لے، اور اس راستے میں جا. ادھر گرے گا کتاب خدا سنبھالے گی، ادھر گرے گا اہل بیت. صلوات بھیجیے. نجات کی کشتی ہے اہل بیت، بے شک سبحان اللہ. ڈوبتے ہوئے دلوں کا سہارا. کبھی گنہگاروں کی نظر سے اہل بیت کو دیکھیے تو نجات کے کھلے ہوئے دروازے کا نام اہل بیت. کبھی فطرس کی نظر سے حسین کو دیکھیے، کبھی راہب کے نگاہ نظروں سے حسین کو دیکھیے، تب پتا چلے گا یہ ذات کون ہے. اور اس کے بعد کبھی کبھی اپنے اوپر فخر کیجئے کہ اللہ نے ہمیں اسی کشتی نجات میں پیدا کیا، اس پروردگار کا شکر ہے. تو ہم جو آج کل مجلس پڑھ رہے ہیں 3 سال سے، تو ہم اس کشتی پر لوگوں کو بلانے کے لیے نہیں پڑھتے. اس کشتی سے کوئی چھلانگ نہ لگا دے اس کے اہل بیت کی قربانی، اہل بیت کا ایثار، اہل بیت نے جتنی زحمتیں اور مشقتیں اٹھائی تھیں وہ تمیز خیر و شر. تمہیں یہ پتہ چل جائے صحیح کیا ہے غلط ٹھیک ہے. رسول اللہ کے زمانے میں منافقین آ کے بیٹھ جاتے تھے، تم طے نہ کر پائے، اس لیے کہ لباس جو مومن کا ہوتا ہے وہی منافق کا ہوتا ہے. اور منافق ایک بہروپ ہے، وہ میک اپ ہی ایسا کرتا ہے کہ مومن سمجھا جائے. اور وہ کلائمیکس پر منافق ہوگا جو مومن نہیں امیر المومنین سمجھا جائے. تم نہیں سمجھ پائے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آگے بڑھو. دور علی آیا، اس میں بھی منافق ذرا ڈھکے چھپے انداز میں ہے، تو تم نے خوش رکھنے کے لیے دونوں کو آمنے سامنے بھی دیکھ کے دونوں کے لیے ایک خوبصورت لفظ چنا، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ. سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، کوئی بات نہیں. حسن کا زمانہ آیا، تم نے دیکھا ایک ہاتھ میں کاغذ ہے اور دونوں دستخط کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے تم نے سمجھ لیا ہو کہ دونوں برابر کے ہیں، تو لہذا دونوں رضی اللہ. حسین نے کہا وہاں میدان
अब सुबह क़यामत तक के लिए हक और बातिल के दरमियान है हद फासिल। अब या सुबह क़यामत तक हुसैन रजी अल्लाह या सुबह क़यामत तक यजीद रजी अल्लाह, फैसला आज हो जाएगा। और वो फैसला हुसैन ने करबला में ऐसा कर दिया कि जो आज यजीद को रजी अल्लाह कहने की हिम्मत जुटाता है वो जोकर नाइक जहन्नम का दरवाजा खोलता है। जो जर्रा बराबर यजीद को किसी बैसाखी का सहारा देना चाहता है वो खुद जलील होता है। हुसैन ने सुबह क़यामत तक बनी उमैया, अब एक जुमला है पढ़े लिखे हजरात, बनी उमैया की बेचैन तमन्ना यजीद को सुबह क़यामत तक हुसैन ने बुराई का मुजस्समा साबित किया और आरज़ूए फातिमा बनकर हुसैन ने अपने को हक की अलामत। अब ये पूछने की जरूरत नहीं है कि हक वाले कौन है बातिल वाले कौन है, आप देख लीजिए यजीद के पीछे कौन है, हुसैन के पीछे। ये आजादारी, ये गम, ये मातम, ये मजलिस ये इसलिए नहीं है कि हम इसलिए करते हैं कि हुसैन को जिंदा रखें, इसलिए कि हुसैन की जिंदगी इस्लाम में अहम रोल प्ले करेगी। अगर हुसैन के नाम को हमने छोड़ दिया तो हमारा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, हुसैन का कुछ न बिगड़ेगा। आज आप जाइए छोटे छोटे बच्चों के वाकयात सुना दीजिए, दिल दहल जाएंगे लोगों के, गैर मुस्लिम। अब ये लोग जो लुटेरे हैं ये तो मुसलमान ही नहीं है, मुसलमान तो दूर की बात इंसान नहीं है। जो खिलौने में बम बांध के बांटे उसको कहीं किसी कानून में इस्लाम मुसलमान कहा जाए? इंसानी नहीं, मुसलमान तो दूर की बात। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आपके इस अमेरिका में टैंपा फ्लोरिडा के एक ईसाई हैं जिनका पुराना नाम मुझे याद नहीं अभी, वो अंग्रेजी में मजलिस पढ़ते हैं, वो ईरान से पढ़ के अमामा लगाते हैं, टैंपा फ्लोरिडा के रहने वाले हैं, नूरुद्दीन उनका अब बदला हुआ नाम है। वो बेहतरीन मजलिस पढ़ते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई एक अज़ा खाने में और वो अंग्रेजी की मजलिस पढ़ रहे थे, मैं उर्दू की पढ़ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप शिया कैसे हो? मैंने उनसे पूछा तो उनका एक सवाल था कि एयरपोर्ट पर एक आप ही लोगों की तरह का कोई मौलाना दूसरी जगह कहीं मजलिस पढ़ने के लिए फ्लाइट ले रहा था, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने पूछा कि मैं आप किस लिए आए? उन्होंने कहा मजलिस पढ़ने आया हूँ। मजलिस क्या होती है? उन्होंने मजलिस में करबला, और करबला में मैंने पूछा ये क्या पढ़ते हैं आप? तो उन्होंने दो चार टुकड़ा बताया कि इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। गम क्या होता है? तो उन्होंने इमाम हुसैन पर पानी बंद होना और जनाब सकीना की उन्होंने कहा जनाब सकीना की मुसीबत को सुनाना था कि हमारे दिल में एक तलाश जुस्तजू बढ़ी। अब समझे हुसैन को सकीना को हुसैन क्यों ले गए? मेरे दोस्तों ये दिन जनाब सकीना शहजादी का नाम लगो मरा गया। ये जुमला बड़ा हसास जुमला और इंशाअल्लाह अगर आपने तसव्वुर किया तो आप बहुत रोएंगे। शहजादी की मुसीबत का और ये कल शब को मैंने अज़ा खाने में एक जालिम का बयान दरबार मुख्तार में पढ़ा था। आज अभी भी एक जालिम का बयान पढ़े और वो जालिम है शिम्र बिन इज़िल जौशन। ये जब गिरफ्तार होकर लाया गया तो मुख्तार ने और इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने पूछा कि मलून ये बता कि करबला में तूने कौन कौन सा जुल्म किया? तो शिम्र इकरार करता है कि मैंने ये जुल्म किया। तो इब्राहिम बिन मालिक अश्तर खड़े और उन्होंने कहा शिम्र मुझे तुझसे एक बात और पूछूं। तो पूछी। कहा मैं वाक़यात करबला के बाद जब मेरा चौथा इमाम मदीने आया तो मैं 4 मरतबा ज़ियारत हो गया हूँ मौला की, और जब शाम का नाम आया मेरा मौला गश खा देंगे। तो जरा हमको ये बता कि शाम में हमारे चौथे इमाम की क्या कैफियत थी? सुनिएगा हज़रात 3 मिनट में मुकम्मल है मसला। हाँ शाम में बड़ी अजियत हुई आपके चौथे इमाम की। एक मौका हमें याद है, शिम्र का बयान, एक मौका हमें याद है कि मैंने आपके चौथे इमाम को बड़ा बेचैन देखा, अनकरीब था कि कलेजा फट जाए, चेहरा जर्द, आंखें सुर्ख।
मलून बता वो मंजर कौन सा था जो ये कैफियत में मेरा चौथा इमाम है। शिम्र बयान कर रहा है, शिम्र कहता है कि ए इब्राहिम बिन मालिक अश्तर, जैसे ही काफिला राह शाम पर रवा था, मुझे आकर एक शख्स ने खबर दी कि शिम्र तुझे मालूम है इस काफिले में एक 4 साल की बच्ची भी जा रही जिसका नाम तो है फातिमा, मगर वो हुसैन के सीने पर सोती थी तो हुसैन को सुकून मिलता था, जिससे हुसैन उसे सकीना पुकारने लगे। शिम्र कहता है मुख्तार इब्राहिम, मैंने हुसैन को तड़पाने की नीयत से माँ और फूफी की गोद से 4 साल की बच्ची को छीन ली। अब हजरात ये मसाइल पढ़े नहीं जा सकते, महसूस किए जा सकते हैं कि सकीना फूफी की माँ की गोद में है और मुंह से बच्ची उतार ली गई, मगर ज़ैनब अब्बास का नाम लेके फरियाद करके रह गई, बसे कुछ हाथ बंधे थे। फिर क्या हुआ? कब हमने ये फैसला लिया कि हर ऊंट पर 4-4, 6-6 कैदी बैठ के जाते हैं। हुसैन बहुत चाहते थे, लिहाजा मैं सकीना को तन्हा ऊंट पर बिठाऊं। बस 2 मिनट में मजलिस खत्म। अब यहाँ से जुमला आप सुने, मगर एक अपील के साथ, इस मजलिस में जितने बैठे हुए मोमिनीन हैं, अगर अल्लाह ने आपको कोई बहन दी है तो बहन की सूरत निगाहों में लाइए, और अगर अल्लाह ने आपको कोई बेटी दी है तो बेटी की सूरत निगाहों में लाइए। अब जुमला सुनिए। 24 बरस का जवान भाई सैयद सज्जाद, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में खारदार पाँव पहने हुए सैयद सज्जाद ऊंट पर है। 4 साल की बहन तन्हा ऊंट पर बिठाई जा रही है। शिम्र कहता है जब तवीलुल कामत ऊंट पर मैंने बच्ची को बिठाया, जैसे ही ऊंट उठने लगा, बच्ची ने दोनों हाथ फैलाए सैयद सज्जाद की तरफ, भैया भैया मैं तन्हा न बैठ पाऊंगी, मुझे ऊंट से उतार लो। शिम्र कहता है सकीना की इस फरियाद पर सज्जाद का कलेजा दम हो गया, आंखें सर्द हो गई, चेहरा सुर्ख हो गया। अनकरीब जिस्म से रूह निकलने वाली थी, बीमार मां सकीना की बेकसी पर इतना बेकरार था, दिल ही दिल में मौला कह रहे होंगे, ए बहन तेरा भैया बहुत मजलूम है, सकीना तू मदद के लिए। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल परवरदिगारा तुझे सकीना बिन्तुल हुसैन की बेबसी का वास्ता, हमारी माँ बहनों और बेटियों की इज्जत को सलामत। मेरे अल्लाह जब तक जिंदा रख मोहब्बत अहले बैत के साथ दुनिया से उठा तुम। मेरे अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के सत्ते में तेरी बारगाह में अर्जी है, इन आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह दे। मेरे अल्लाह हम सबको उस वक्त तक मौत न देना जब तक हम सब के गुनाह ने कबीरा व सगीरा को हुसैन के सदक़े में माफ कर। मेरे अल्लाह वारिस करबला मुंतकी में खून हुसैन हजरत वली अस्ल इमाम ज़माना के ज़हूर में चाहिए, हम सब को इमाम का अमान और साथ शुमार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम सकीना को मिले इतने मुसलमानों से है गम, सकीना को मिले इतने मुसलमानों से है गम, सकीना को मिले इतने मुसलमानों से है गम, सकीना को मिले इतने मुसलमानों से। मर गई पर ना कभी, मर गई पर ना कभी हाथ हटे कानों से है गम, सकीना को मिले इतने मुसलमानों से है गम, सकीना को मिले
مسلمانوں سے شام جاتے ہوئے ناقے سے گری یوں بچی شام جاتے ہوئے ناقے سے گری یوں بچی مشق غازی کی گری جیسے کٹے شانوں سے ہے غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہے غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے چونک اٹھتی تھی مدینے میں یہ کہہ کر مانو چونک اٹھتی تھی مدینے میں یہ کہہ کر مانو کوئی آواز مجھے دیتا ہے ویرانوں سے ہے غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہے غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے کتنی بےرحمی سے ظالم نے اتارے وہ گوہر کتنی بےرحمی سے ظالم نے اتارے وہ گوہر شہن بیٹی کو جو پہنائے تھے ارمانوں سے ہے غم سکینہ کو ملے کتنے مسلمانوں سے ہے غم سکینہ کو ملے کتنے مسلمانوں سے مجھ کو کرتے میں ہی دفنانا سکینہ نے کہا مجھ کو کرتے میں ہی دفنانا سکینہ نے کہا خط کفن مانگنا ہے بھائی مسلمانوں سے ہے غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے ہے غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے سب چلے جاتے ہیں شبیر کو رو کر اکبر سب چلے جاتے ہیں شبیر کو رو کر اکبر ایک بچی نہیں جاتی ہے عزا خانوں سے غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا 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 نہ بھول سکے گا اس تاش زمانہ غیرت مریم تیرا بازار میں جانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے زینب کلثوم کی چھنتی ہے ردائیں اے زینب کلثوم کی چھنتی ہے ردائیں جاؤ ہر لوگوں میرے غازی کو بلانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا تو دختر زہرا ہے نواسی ہے نبی کی تو دختر زہرا ہے نواسی ہے نبی
کی بازار میں سرجم تیرا خطبہ سنانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا نیند آئے بھلا کیسے سکینہ کو زمین پر نیند آئے بھلا کیسے سکینہ کو زمین پر تو نے ہی سکھایا اسے سینے پہ سلانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے دختر حیدر وہ قیامت کی گھڑی تھی اے دختر حیدر وہ قیامت کی گھڑی تھی سر ننگے تیرا شام کے دربار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا مر جاتے ہیں شوہر تو پناہ دیتے ہیں بھائی مر جاتے ہیں شوہر تو پناہ دیتے ہیں بھائی کبرا کہاں جائے نہ رہا کوئی ٹھکانہ اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا یہ مجلس و ماتم کی بنا تیرے ہی دم سے یہ مجلس و ماتم کی بنا تیرے ہی دم سے آیا ہے عزادار نے بخشش کا بنانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا حسین 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 مارا گیا دریا پہ جو شہدائے سکینہ شرگ سے صدا آتی رہی ہائے سکینہ شہ سے کہا پاس دے ڈر ہے مجھے آقا شہ سے کہا پاس دے ڈر ہے مجھے آقا اور دریا پہ کہیں روتی نہ آ جائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ کس طرح سے دکھلاؤں تمہیں شکل دوبارہ کس طرح سے دکھلاؤں تمہیں شکل دوبارہ جب پانی ہی مشکیزے سے بہہ جائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ مجبور ہے بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ مجبور ہے بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ کس طرح سے امو تمہیں بہلائے سکینہ ہائے سکینہ
पिएंगे जब तक तुझे पानी नहीं मिल जाए सकीना। आए सकीना, आए सकीना, आए सकीना। Now say, 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 now say. وجه زيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا إمام المتقين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاتي يا سيدتي فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن المجتبى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين الشهيد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سب مل کے السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام: علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي، يا صاحب العصر والأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك. السلام عليكم أهل البيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نظر کا تمام نیچے کیا گیا ہے. تمام سے گزارش ہے کہ نیچے تشریف لائیں.